پارہ نمبر 11 ہے اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 1 ہے اور موضوع ہے مدینہ کے منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پلٹیں گے تو یہ آپ کے سامنے بہانے بنائیں گے، تو آپ ان عذر کرنے والوں سے فرما دیں کہ آپ بہانے کریں یا نہ کریں، ہم آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کوئی واسطہ نہ رکھیں، یہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیہاتی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، دین کی حدود سے ناواقف رہتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں کہ کب اطاعت کے نظام سے نکلو۔ فرمایا ان پر بدی کا چکر مسلط ہے۔ اور پھر دیہاتی مومنین کی بات کی کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے طرز عمل کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا، اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت، صلاحیت اور مال کو خرچ کرنا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات کی سرگرمیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں والسابقون الاولون کی بات کی کہ السابقون الاولون یعنی سب سے پہلے سبقت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ مہاجر ہیں اور انصار ہیں، اور وہ دعوت ایمان پر لبیک کہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایمان میں لبیک کہنے پر سبقت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی پانے والے ہیں۔ پھر اگلا گروہ منافقوں کا ہے، جو منافق سرگرم ہے، منافق سبقت لے جانے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ بدوی ہیں، کچھ مدینہ کے باشندے بھی ہیں۔ فرمایا کہ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں اور ہم انہیں دوہری سزا دیں گے۔ پھر کچھ ملے جلے اعمال والوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں کچھ نیک بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، اور فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے گا، اور فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، انہیں نیکی کی راہ پر بڑھاؤ، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، اور ان کی توبہ اور خیرات کو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مشکوک معاملے والے لوگوں کی بات کی کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو ان پر مہربان ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار بنانے والوں کی بات کی کہ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی اور ان کا مقصد کیا تھا کہ وہاں بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کریں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ انہوں نے جو مسجد بنائی ہے ان کا مقصد دعوت حق کو نقصان پہنچانا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کے بجائے کفر کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی اس عبادت گاہ کو اللہ کے دشمنوں نے اپنے لیے ایک پناہ گاہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ یہ عمارت ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا ایسی عمارت جو تقوی اور اللہ کی رضا کی طلب میں بنائی جائے، اور ایسی عمارت جس کی بنیاد کھوکھلی گھاٹی کے کنارے پر رکھی جائے، کیا یہ برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں اور انصار سے راضی ہوا، اور فرمایا کہ اللہ ہی دلوں کے کھوٹ کو اور نفاق کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت باخبر، حکیم اور دانا ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا
کہ السابقون الاولون میں شامل ہونے کے لیے نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے جنت کا سودا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی اگر جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ پھر فرمایا یہ مومنین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ چنانچہ چاہیے کہ اس سودے پر پھر خوشیاں منائیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت والے یعنی کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں، یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی زمین میں گردش کرتے ہیں، اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں، اللہ ہی کے آگے سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جنت جانے کی شرائط کیا ہیں کہ وفاداری صرف خالص اللہ کے لیے ہو، تمام رابطے اور تعلقات ایمان کی بنیاد پر قائم ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ قریبی رشتہ دار بھی اگر مشرک ہو تو مغفرت کی دعا نہ کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت ان کے وعدے کی وجہ سے تھی، اور جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ ان کا باپ دشمن خدا ہے تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ پھر فرمایا مومنوں کا ولی اور نگہبان تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ انہیں ہر گمراہی سے بچا لے گا۔ اللہ مالک الملک ہے، اس کے سوا کوئی قدرت رکھنے والا نہیں۔ پھر عہد شکنی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کجی آئی لیکن انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 پیچھے رہ جانے والوں کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، اور یہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 50 دن تک صحابہ کرام کو، رسول اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آخر میں ان کی بیویوں کو بھی ان سے بول چال سے منع کر دیا تھا، اور 50 روز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی طرف لوٹ آیا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں جو بچا سکے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جنت کے بدلے اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں سے تعاون کرو اور صحبتوں، ملاقاتوں، رفاقتوں کے لیے بھی سچے لوگوں کو چنو۔ پھر فرمایا دیہاتیوں کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جائیں اور اپنے نفس کی فکر کریں، اور پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس، تھکاوٹ اور بھوک انہیں لاحق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ کافروں کو غصہ دلانے کے لیے اٹھاتے ہیں یا کسی دشمن سے انتقام لینے کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے ہی ایمان والے بیک وقت جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، بلکہ آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں گے، پھر وہ دین کی سمجھ پیدا کریں اور پھر تعلیم کے حصول کے بعد اپنے علاقے کے باشندوں کو جا کر خبردار کریں اور انہیں علم پہنچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانوں سے محبت کی بات کی کہ انسانوں کا نقصان میں پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، اور انسانوں کی فلاح کے لیے وہ حریص ہیں، اور فرمایا ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا، اور اللہ ہی بھروسے کے لائق ہے۔ اور فرمایا کہ جو بھی وہ چھوٹا یا بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اسے لکھا جائے گا، اور اللہ ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور پھر باقی لوگوں تک بھی پہنچانا ہے اس علم کو انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے تحریک جہاد کا دائمی منصوبہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع کی ابتدا میں قتال کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، کافروں سے جنگ کرو اور تمام منکرین حق سے جنگ کرو،
اور فرمایا کہ یہ لازم ہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر حق سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ ہر صورت ان کی گندگی میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے، یہ مرتے دم تک کافر رہیں گے، یہ توبہ نہیں کرتے، سبق اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ یہ آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، یہ ناسمجھ ہیں۔ پھر محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ تم میں سے ہی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان کو شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری کامیابی کے حریص ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ التوبہ کا یہ آخری رکوع ہے، اور آخری آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام 7 بار پڑھنا افضل ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ یاد کرنی ہے، صبح و شام 7 بار پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اور اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ایک سچے دائی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور سورہ التوبہ سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں جنت پانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، اور رکوع نمبر 6 کا آغاز سورہ یونس سے ہے۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں، اور کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرا دیں، اور پھر فرمایا کہ جو ایمان لائیں آپ انہیں خوشخبری دے دیں، اور پھر فرمایا کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور پھر قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جو حکمت اور دانش سے بھری ہوئی ہے۔ کتاب نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وہی کائنات کا انتظام چلانے والا ہے، اس کے حضور کسی کو سفارش کی جرت نہیں ہوگی، یہی اللہ رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ اسی نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی تاریخیں مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے، وہی رات اور دن کو الٹ پھیر کرتا ہے، وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور وہی پیدائش کی ابتدا کرنے والا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر ایک کو پورے انصاف سے جزا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو ماننے والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور اس کتاب کو انہوں نے سچے دل سے قبول کیا، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور وہی نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جنت میں ان کی پاک گفتگو یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، ان کی دعا سلامتی ہوگی، اور یہ کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور ایمان کی وجہ سے ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا۔ پھر فرمایا کہ کتاب کو نہ ماننے والے وہ کون ہیں؟ وہ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے یہ غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ یہ غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی کتاب پر سچا ایمان لانے کی کوشش کرنی ہے، اور کتاب کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی کوششوں کو بھی تیز کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور موضوع ہے
ہلاکت یافتہ اقوام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے برائی میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کی بھلائی طلب کرتے ہیں تو ان کی مہلت کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے اور کوئی مصیبت چھوتی ہے اس کو تو وہ ہمیں اپنی کروٹ پر بیٹھے لیٹے کھڑے پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیتے ہیں اور مجرموں کو ان کے انہی جرائم کا بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا پہلے گزری ہوئی ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور ہلاکت کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے لیکن انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا۔ پھر فرمایا ہلاکت یافتہ اقوام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جگہ دی تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا جب قرآن سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی میں کوئی تبدیلی کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے تبدیلی کروں، اور فرمایا انہیں بتا دیں کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، اور فرمایا انہیں بتا دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور فرمایا اگر اللہ کی رضا یہی ہوتی تو میں تمہیں قرآن نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ پھر فرمایا مشرک ان کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے اور بعد میں مسلک اور عقیدے بنا لیے۔ اور پھر فرمایا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے اور اللہ ہی ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، اور غیب کا مالک اور مختار بھی صرف اللہ ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر مصیبت تنگی پریشانی میں صرف اللہ کو پکارنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ لوگوں کو جب ہم کوئی تکلیف پہنچانے کے بعد کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات میں ہیلا بازی اور چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو تدبیروں میں سب سے تیز ہے اور بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو یہ چال بازیاں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انسان جب کسی طوفان میں گھر جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے شریکوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے دین کو خالص کر کے صرف اللہ کو پکارتا ہے اور یہ دعائیں مانگتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جب انہیں اس مصیبت سے بچا لیتا ہے تو اللہ کا انکار کرنے والے بن جاتے ہیں، حق سے منحرف ہو کر بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بغاوت کو ان کے اوپر الٹ دے گا، اور پھر فرمایا دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے مزے کر لیں، لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور اس وقت ان کو بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ دنیاوی زندگی ناپائیدار ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا کہ آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی، اور عین زمین پر بہار کے وقت اس کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم اس زمین سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو، اس فصل کو غارت کر دیا اور یوں کر دیا گویا وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے حشر کے دن مزید بھلائی ہے اور مزید فضل ہے، اور ان کے چہروں پر ذلت نہیں چھائے گی اور وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کمائیں وہ برائی کا بدلہ پا لیں گے، ان پر ذلت مسلط ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، ان کے چہروں پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم مشرکین کو اور ان کے شریکوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اور فرمایا سب اپنے مالک کی حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں وہ سب گم ہو جائیں گے، اور ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیں گے کہ دنیا میں کیا کام کر کے آئے ہو، اور اللہ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی چال میں تیز ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے انشاءاللہ، اور شکرانے کے طور پر نیکی کے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے قرآن کے بارے میں مشرکین کے رد عمل پر تبصرہ۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا، وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتیں دیتا ہے؟ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی پر کس کا اختیار ہے؟ وہ کون ہے جو بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ فرمایا کیا کوئی اور ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ دہرائے؟ فرمایا کیا کوئی اور ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہی مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور فرمایا کہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، الکتاب کی تفصیل ہے، اور رب کائنات کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ پیغمبر نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ اور پھر فرمایا جو چیز ان کے علم میں نہیں آئی اور جن کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا اسے جھٹلا دیتے ہیں، اور اکثر لوگ محض گمان اور قیاس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور دیکھ لو کہ پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور فرمایا کہ تیرا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہوئے اس کا کام کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سکھانا۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے جھٹلانے والوں کو کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ پھر فرمایا بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے جو کچھ نہ سننا چاہتے ہوں، اور بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے جو راستہ دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں۔ اور پھر فرمایا جس روز اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ایک گھڑی بھر ہی جان پہچان کو ٹھہرے ہیں، اور اس دن انہیں یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے والے ہی گھاٹے میں رہے۔ پھر فرمایا برے نتائج سے ہم آپ کو زندگی میں دوچار کر دیں یا آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آنا تو ہماری ہی طرف ہے، اور پھر ان کے اعمال پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ پھر فرمایا ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور رسول آنے کے بعد فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دھمکی سچی ہے تو کب پوری ہوگی؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں تو خود اپنا بھی نفع نقصان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، ہر امت کے لیے ایک مہلت ہے، اور جب مدت ختم ہو جائے تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اسے روک سکو۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک رات یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور پھر فرمایا آخر تمہارے کیا اعمال ہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو؟ کیا وہ جب تم پر آن پڑے گا تب مانو گے؟ اور فرمایا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، اور جو تم کماتے رہے ہو اس کے صلے میں اس کے سوا تمہیں بدلہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے
اور موضوع ہے قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حشر کی بات کی کہ حشر حق ہے، اور یہ ظالم جب حشر کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے تو روئے زمین کی ساری دولت بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ عذاب کو دیکھ لیں گے تو یہ لوگ پچھتائیں گے، لیکن لوگوں کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے رب کی جناب سے تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کے لیے شفا ہے، اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا آپ فرما دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے تم خود حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ فضل اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ملنے پر شکرانے کے طور پر اللہ کی کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اور قرآن میں سے جو حصہ تلاوت کرتے ہو، جو سناتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو، اس دوران اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے، اور کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، چھوٹی یا بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو، اور سب ایک صاف کتاب میں درج ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے دوست تو وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا خوف رکھا، ان کے لیے خوف اور رنج کا موقع نہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بشارت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں، آپ ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آسمان اور زمین کے رہنے والے سب اللہ کی مخلوق ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ وہم کے پیروکار ہیں اور قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی دن کو روشن کیا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، وہ تو بے نیاز ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ پھر فرمایا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ سامان ہے، مزے کر لیں، لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کفر کے بدلے میں انہیں سخت سزا دے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کا احساس رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے نافرمان اقوام۔ نافرمان قوموں کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو میں نے تو اپنی رب پر بھروسہ کیا، اور تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ متفقہ فیصلہ کر لو۔ تمہارے پیش نظر اگر کوئی منصوبہ ہے تو اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کر لو، اور میرے خلاف اپنے منصوبے کو عمل میں لے آؤ، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کوئی نقصان نہیں کیا، میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا تھا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ مسلمان بنو۔ اور پھر ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو بچا لیا اور بچنے والوں کو پھر زمین کا وارث بنایا اور جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، اور فرمایا دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا، جنہیں ڈرایا گیا تھا، نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، کھلی کھلی نشانیاں لائے، اور جس چیز کو ایک بار جھٹلا دیا دوبارہ کبھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ فرمایا اسی طرح ہم لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، یعنی معجزات کے ساتھ، مگر فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے، اور جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ تم ہمیں آباء و اجداد کے طریقوں سے پھیرنا چاہتے ہو، اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو، ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ فرعون نے ماہر جادوگر بلوائے، سب جادوگر آ گئے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ اسے ابھی باطل کیے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کبھی نہیں سدھارتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ گزشتہ قوموں کے واقعات سے نصیحت اور عبرت پکڑنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میدان دعوت۔ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا، اور فرمایا فرعون اور قوم کے سربراہوں سے وہ لوگ خوف زدہ تھے کیونکہ فرعون انہیں عذاب میں مبتلا کرتا تھا۔ فرعون غلبہ رکھتا تھا اور وہ کسی حد پر رکتا ہی نہیں تھا۔ اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور کافروں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ مصر میں چند مکانوں کو قبلہ ٹھہرا کر وہاں نماز قائم کریں اور اہل ایمان کو بشارت دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، آپ نے فرعون کے سرداروں کو زینت اور مال دیا تاکہ وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب، ان کے اعمال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ یہ کبھی ایمان نہ لائیں اور یہ عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزروا دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر پر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا انجام بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور فرعون نے ڈوبتے وقت کہا کہ میں ایمان لایا، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اطاعت گزار ہوں۔ تو اللہ نے اس کو جواب دیا اب ایمان لائے ہو، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے، فساد برپا کرتے رہے۔ فرمایا اب ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی ہو۔ اور پھر فرمایا بہت سے انسان ہماری نشانیوں سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ کی نشانیوں سے غفلت نہیں برتنی، اور دعوت دین کا کام کرتے ہوئے صبر اور توکل سے کام لینا ہے اور نمازوں کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے جھٹلانے والوں کے انجام پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ۔ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا تھا، عمدہ وسائل زندگی عطا کیے تھے، مگر علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے روز کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر ہدایت میں شک ہے تو کتاب پڑھنے والوں سے پوچھ لو، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، آپ اس میں شک میں نہ پڑیں۔ اور فرمایا آپ ان لوگوں میں سے شامل نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں پر رب کی بات سچی ہو گئی کہ ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اور پھر فرمایا
عذاب دیکھ کر یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی تو ہم نے ان پر سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ایک مدت تک ان کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور پھر فرمایا اگر رب چاہتا تو یہ سب ایمان لے آتے، اور فرمایا کوئی اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، تو کیا آپ ان کو مجبور کریں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، اور فرمایا ان سے کہہ دیجئے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھیں، جو ایمان نہ لانا چاہیں ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ لوگ اس کے سوا کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزری ہوئے قومیں دیکھ چکی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وقت آنے پر اللہ تعالیٰ رسولوں اور اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں، فرمایا ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ عقل سے کام لینا ہے اور شعوری طور پر زندگی کے ہر کام کو انجام دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، موضوع ہے حق آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ ہی حق ہے۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک دین پر قائم کر دوں، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارنے کا ظلم نہ کرو جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا اس مصیبت کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ فضل سے نوازتا ہے، وہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا حق آ گیا ہے، حق آ چکا، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اس کے لیے تباہ کن ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر کوئی حوالہ دار یا کوئی نگران نہیں ہے، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارنا جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ پارہ نمبر 11 کی آخری آیات ہیں۔ آخری آیات کا آغاز سورہ ہود سے ہے۔ سورہ ہود مکی سورہ ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، اور یہ بڑے دانا اور باخبر کی طرف سے ہے، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خبردار کر دینے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ آؤ، اور وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اپنا فضل عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم منہ موڑو گے تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تم سب کو لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور رسول کی دعوت پر ان کا رویہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ چھپ جائیں، اور فرمایا کہ جب یہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ تو ان کے کھلے اور چھپے ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ان کے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو ان آخری آیات سے اپنے لیے کیا لیا کہ رب سے معافی طلب کرنی ہے اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 11۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔